السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ دنیا کی اس زندگی میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بہت سے قریبی لوگ اس کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ اگنور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندیکھا کرنے لگتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کا، اس کی خصوصیات کا، اس کی کوالٹی کا، اس کی ایبیلٹیز کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اعتراف کریں اس پر تنقید کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اور جگہ جگہ موقع بموقع اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے اور بہت سے لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنے سوالات الگ الگ جگہ پر کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سوال کا تذکرہ کیا جائے اور اس سوال کا جواب آج کے صبح کے پیغام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جواب بہت آسان ہے اور بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر آپ یہ ایک بات طے کر لیں، اور وہ طے کی ہوئی بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی مشین نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بٹن سے آپریٹ کر دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں تو آپ کوئی کتا یا بلی یا بھینس یا بکری نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہانک دے گا، کوئی بھی جیسا چاہے آپ کے ساتھ معاملہ کر لے، بلکہ آپ اپنے سلسلے میں یہ طے کر چکے ہیں اگر کہ آپ انسان ہیں تو پھر یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا۔ آپ جیسے بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، آپ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں بہت قابل ہیں۔ آپ ان اگنور کرنے والوں کی اگنورنس پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے کام پر اپنا فوکس بڑھا لیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو لگاتار کرتے رہیے، لگاتار کرتے چلے جائیے، اور ان کی اگنورنس کی ذرہ برابر پرواہ مت کریے۔ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آنے لگے گی۔ کبھی کبھی یہ اگنورنس دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بہت اچھی بات یاد آئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ اور جلیل القدر مجاہد بھی ہیں اور زبردست مصنف بھی ہیں، بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، حافظ حدیث اور نہ جانے کتنے بڑے انسان تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ کوٹیشن جو میرے اعتبار سے موٹیویشن سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، وہ انہوں نے جو بولا ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ تم اگر میرے قلم کو روکو گے تو میں زبان سے بولنا شروع کر دوں گا، تم اگر زبان پر روک ٹوک لگاؤ گے تو میں زبان سے بولنا بند کر دوں گا اور ذکر کرنے لگوں گا، تم اگر میری زبان پر پابندی لگا دو تو تم میرے دل کو نہیں روک سکتے ہو، میں اس سے اللہ کو یاد کروں گا، تم اگر مجھے قید کر دو گے تو یہ قید اور یہ تنہائی میرے لیے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، تم اگر میرا سماجی بائیکاٹ کر دو گے تو پھر میں تنہائی میں ذکر و تلاوت و عبادت میں لگ جاؤں گا اور اپنے اللہ کو منا لوں گا۔ اور نتیجہ ہوا بھی یہی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اس حال میں بھی رکا نہیں، بلکہ ان کے شاگرد کنویں کی منڈیر پر آ جاتے تھے اور وہ نیچے سے بیٹھ کر ان کو املا کراتے تھے، ان کو بولتے تھے، علم کو ڈیلیورڈ کرتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب وجود میں آ گئی۔ تو دراصل ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو بری سے بری حرکت کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے، اس کو قید کروا سکتا ہے، اس کو بولنے پر پابندی لگا سکتا ہے، اس کے لکھنے پر پابندی لگا سکتا ہے، اس کو تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان اور خاص کر ایک ایمان والا یہ مجبور نہیں ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنا کام کرتا رہے گا۔ سب چیزوں سے روک دو گے تو وہ ذکر کرے گا، شکر کرے گا، تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا۔ لکھنے کی اجازت دو گے تو وہ لکھتا چلا جائے گا، بولنے کی اجازت دو گے تو وہ بولتا چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اس امت میں بھیجنے کے لیے۔ جب آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے تو یقینی طور پر کوئی کام بھی آپ کے لیے ضرور چنا گیا ہوگا۔ اس کام کو تلاش کیجئے اور اپنے کام میں لگاتار فوکس کر کے بڑھتے چلے جائیے، آپ یقین رکھیے آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اگنور کرنے والوں پہ توجہ نہ دیں، وہ اگنور کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی ٹکر پر آ نہیں پا رہا ہے، تو اس لیے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قابل قدر ہو چکے ہیں۔ ایسی چیزوں پر بالکل توجہ نہ دیں، اپنے کام پر فوکس رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ پیغام آپ کے لیے موٹیویشن کا بھرپور ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ میں خود اللہ کا فضل ہے موٹیویشن سے لبریز اور بھرپور رہتا ہوں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری بات سن کر آپ کو موٹیویشن ملے گا۔ آپ کو موٹیویشن کیا ملا یا نہیں ملا؟ اگر ملا تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا کہ ہاں آپ کی ان باتوں سے ہمیں موٹیویشن ملا اور آگے بڑھنے کا جذبہ ملا اور آگے بڑھ کر کام کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوا ضرور لکھیں کمنٹ باکس میں۔ ہم کل پھر ملیں گے صبح کے پیغام کے ساتھ۔ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہماری حاضری ہے، وہاں پر لائک کریں اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔